بزرگوں، عزیز و معزز سامعین، محترم مشاہدین، یہ جو آیات پچھلے 4 درسوں سے جن آیات کے ساتھ ہم ہیں، یہ سورۃ آل عمران کی چھٹی ندا ہے اور قرآن کریم کی یہ 17ویں یہ ندا ہے جو پچھلے 4 درسوں سے جس کے مفہوم اور مطالب کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ یہ اس ضمن میں یہ ہمارا آخری درس رہے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو جب ہم وداؤٹ اینی ریپیٹ جو ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ پھر ریپیٹ کریں گے پھر وہیں پھنسے رہیں گے، پھر کچھ نہ کچھ اور نئے نکات آئیں گے، پھر وہیں رکیں گے۔ تو ہم پہنچے تھے ان آیات کے آخری حصے کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ یہ 4 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو 2 باتیں تو بالتفصیل تھوڑی بہت تفصیل سے ہم لے چکے ہیں کہ لوگوں کو معاف کرو اور جو ہے ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور وشاورہم فی الامر یہاں ہم رکے تھے کہ معاملات میں ان سے مشورہ کرو، اور یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ مشورہ جو ہوتا ہے وہ دنیاوی معاملات میں ہوں یا دینی معاملات میں ہوں۔ تو دنیاوی معاملات میں کیا ہے کہ یہ جو خبراء ہیں، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، جو ماہرین ہیں، جس معاملے میں آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں ان سے لیا جائے، جو خبیر ہو اور جو اس معاملے کے اندر تجربہ کار ہو، اور اسی طرح وہ آپ کے لیے مخلص ہو، وہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ معاملے کا جو ہے خبیر ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے لیے خیر خواہی نہیں ہے، آپ کا حاسد ہے، تو پھر مشورہ جو ہے آپ کو مہنگا پڑ جائے گا۔ کہیں مشورہ الٹا دے دے، پھر آپ جو ہے ہمیشہ آپ کے لیے پریشانی ہو یا نقصان ہو۔ اور دین کا جو مسئلہ آتا ہے تو یہ معاملہ مشورہ سے زیادہ استفتاء کا مسئلہ رہتا ہے۔ گویا جو آپ دین کے کسی حکم میں آپ ان سے مشورہ کیا، بس کہ فتویٰ طلب کر رہے ہیں آپ۔ اب ظاہر سی بات ہے فتویٰ جو ہے آپ کس سے طلب کریں گے؟ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس ہر پگڑی والا، ہر داڑھی والا جو مفتی بنا پھرتا ہے، لیکن اصل یہ کہ فتویٰ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے جو بیان کیا جاتا ہے، اور اس معاملے میں وہ بندہ وہ ہے جو فتویٰ دے وہ عالم ہو اس معاملے کا، اس کے پاس ہر اعتبار سے علم ہو، اور دوسرا جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ الٹے سیدھے فتوے جو آج کے جو مفتی لوگ جو مفت میں دیتے ہیں، جو چاہے جس چیز کا چاہے فتویٰ آپ کو جو آن لائن مل جا رہا ہے، اللہ خیر کرے، یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے لوگ ہیں۔ ان سے بچا جائے، اور جو باعمل اور عالم بالشرع ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ ہے، اس سے جو ہے آپ دین کے معاملات میں احکام کو لیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آئی تھی کہ جب لوگوں سے ہم مشورہ لیتے ہیں تو وہ ہے استشارہ، اور وہی چیز اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کر دیں تو وہ ہے استخارہ۔ استخارے کی حقیقت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ استخارہ الٹ ہے طیرہ کا۔ الطیرۃ شرکن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدفعلی، بدشگونی لینا یہ کیا ہے؟ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ طیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ فال نکالنا۔ فال نکالنے میں لوگوں کے پاس طریقے کیا ہیں؟ کوئی جو ہے طوطے کی فال نکالتا ہے، ہاں، کوئی ہاتھ کی فال نکالتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ لوگ قرآن کی فال بھی نکالتے ہیں۔ جو قرآن ان عقیدوں کو ختم کرنے کے لیے جو قرآن نازل ہوا، اسی کو جو ہے فال نکالنے کا راستہ لوگوں نے بنا لیا۔ اب فال نکالنے کے طریقے میں کیا ہوتا تھا؟ عام طور پر اس زمانے میں پرندے کو استعمال کیا جاتا۔ اب کوئی کام آپ کو کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اب آتے ہیں جو اس دور کا یا آپ کے نظر میں جو بڑا آدمی ہے، جو عالم ہے، یا اس دور میں جاہلیت میں جو کعبۃ اللہ کے جو کیا بولتے پروہت یا وہ پجاری لوگ، اب ان کے پاس پہنچتے تو پوچھتے اب مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے سفر پہ جانا ہے، نہیں جانا ہے، مجھے بزنس کرنا ہے، نہیں، یہ خیر کا ہے شر کا ہے، بتاؤ۔ تو وہ ایک پرندے کو نکالتا اور
پرندے کو چھوڑتا. اب یہ پرندہ اگر رائٹ لیا تو کہتے ہیں ہاں بالکل خیر کا کام ہے، جی ہاں کر سکتے ہیں. اگر یہ پرندہ لیفٹ لیا تو ہاں نہیں 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 اس میں آپ کے لیے خطرہ ہے، نقصان ہے. تو اب یہ طیارہ طیر سے تو اب یہ پرندوں کا استعمال کیا جاتا تھا اس دور کے اندر. اسی طرح استقسام بالازلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے جن چیزوں کا حرام کیا اس میں یہ کیا ہے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، پانسوں کو پھینک کر اپنی قسمت کا حال نہ جانو، یہ حرام ہے. پانسوں کو پھینک کر قسمت کا حال جانتے. اب اس میں کیا کرتے تھے کہ کوئی کام کرنا ہے یا یہ میرے لیے خیر کا کام ہے، اب وہ پانسے نکالتا ہوں. پانسے کیا ہے، یہ لکڑیوں کے جو تیر کی شکل میں یا کہ لمبے لمبے جو ہے یہ لکڑیاں جو ہوتی تھیں، ان لکڑیوں پہ لکھا رہتا تھا. ایک میں لکھا ہوتا تھا نعم، ایک میں لکھا ہوتا تھا لا، ایک کو خالی چھوڑ دیتے تھے. تو اب اس کو گھما کے پھینکتا وہ پجاری، اس میں اگر اٹھاتا اس میں نعم ہوتا تھا، ہاں یہ جو ہے خیر والا کام ہے، اس میں کرو. لا آتا تو نہیں کرنا. وہ خالی اگر آ جاتا تو پھر سے جو ہے پھر سیکنڈ راؤنڈ جب تک کہ لا یا نعم آئے. یہ استقسام بالازلام. تو استقسام بالازلام کیا ہے، قسمت کا حال کہ میری تقدیر میں کیا ہے، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے غلط ہے. اس کو جاننے کے لیے ان چیزوں کا لوگ سہارا لیتے تھے. جبکہ قسمت کا حال کون جاننے والا ہے، صرف اللہ تعالیٰ. کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی قسمت کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، انبیاء کو بھی اللہ نے یہ علم نہیں دیا. یہ راز ہے اللہ تعالیٰ کا، سوائے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بتلا دی کسی کے بارے میں. نبی علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے بتلایا، نہیں بتلایا تو خود آپ کی قسمت کا بھی آپ کو علم نہیں رہا. آپ کی اہلیہ کے سلسلے میں، آپ کے اہل کے سلسلے میں غیب کی کئی خبریں ہیں جو آج اس سے آپ بے خبر تھے. خود آپ کے اپنے سلسلے میں جو کئی باتیں تھیں جو آپ کو جو مستقبل کے حالات نہیں معلوم تھے، ورنہ جو آپ جو ہے اور زہر آلود بکری نہیں کھاتے، اس یہودیہ کے گھر نہیں جاتے. بہت سارے مسائل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلقاً کسی کی قسمت کا حال نہیں بتایا گیا. تو قسمت کا حال بالکلیہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے. اب یہاں پر جب جاہلیت کے اندر یہ عقیدے موجود تھے اور اسلام لانے کے باوجود بھی بعض لوگوں کے دلوں کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود رہیں، تو اسی وجہ سے بعض صحابہ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن بات ذہن میں آ جاتی کہ بھائی میں نے اس کو دیکھ لیا، بلی راستہ کاٹ گئی، صبح صبح اس منحوس پہ نظر پڑی، ارے یہ 13 کا نمبر ہے، ارے جو ہے یہ جو جگہ جو ہے بھی اچھی جگہ نہیں ہے، یہ دن اچھا نہیں ہے. اب ان چیزوں سے ریلیٹڈ جس طرح کی جو باتیں ہیں وہ باتیں جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ہم کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم جی نہیں چاہتا کہ وہ کام کریں، دماغ میں بات آتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھ لیا میرا کام رک جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا توڑ یہ ہے کہ جب جس کام کو تم کرنے کے لیے نکلو وہ کام کر گزرو، چاہے بلی آئے بلی کی ماں آئے کوئی بھی آئے، کیونکہ کام کا رکنا یا بننا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. کام کا بنانے والا اور نہ بنانے والا اللہ تعالیٰ. جب تم نکل گئے تو اللہ پر توکل کر کے آگے بڑھ جاؤ اور پھر تم یہ کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے سوائے تو جس میں خیر رکھ دے، اے اللہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی بدفعلی نہیں ہے سوائے یہ کہ جس میں تو نے کچھ شر رکھا ہے، بس وہ ہے جو بھی تجھ سے ریلیٹڈ ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عقیدے تھے ان کو اللہ کے رسول نے باطل قرار دیا، شرک قرار دیا، اور اس کے جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز دی ہے وہ استخارہ. اب استخارے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پوری طرح اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، پوری طرح اللہ تعالیٰ سے انسان کا ربط ہو جاتا ہے. اب یہ دعا میں نے اس پچھلی مرتبہ کہا کہ اس دعا کے الفاظ کو ذرا ہم غور کرتے ہیں. اب یہ دعا رسول اللہ نے ہمیں سکھلائی
اور اپنے صحابہ کو سکھلاتے تھے. اب صحابہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کان یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا السورہ، سورۃ من القرآن، قرآن کی سورت جس طرح آپ ہمیں یاد کرواتے تھے، اس طرح یہ استخارے کی دعا بھی رسول ہمیں یاد کرواتے تھے. اب ہر وہ معاملے کے اندر جو آپ کو اہم ہو اس میں آپ استخارہ کریں، اور خصوصیت کے ساتھ 2 موقعوں پر. ایک، کئی آپشنس ہیں آپ کے پاس، اس کو اختیار کرنا نہیں پتا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے، وہ بھی اچھا لگ رہا ہے، اب استخارہ کریں. استخارہ کرتے رہیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر، اور جب تک کہ کوئی ایک آپشن آپ کے لیے سیٹ نہ ہو جائے. دوسری چیز کیا ہے؟ تردد ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے نہیں کرنا. ایک رشتہ آیا ہے، قبول کرنا نہیں قبول کرنا. ایک جاب آفر آئی ہے، قبول کرنا نہیں قبول کرنا. اب تردد ہے، کیا کرنا ہے؟ تو جب تک یہ تردد ختم نہ ہو تب تک آپ استخارہ کرتے رہیں. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو خیر ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کریں گے، جو شر ہے اللہ ہٹا دیں گے. اب اس دعا کے اندر بات یہی ہے. اب دعا شروع ہوتی ہے، اللہم، اے اللہ، انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر چاہتا ہوں، خیر طلب کرتا ہوں تیرے علم کے ذریعے سے. استشارہ کیا ہے؟ مشورہ طلب کرنا. استخارہ کیا ہے؟ خیر طلب کرنا. دونوں جو باب استفعال سے. باب استفعال کی خاصیت کیا ہے عربی کے اندر؟ طلب، کسی بھی چیز کے طلب کے لیے میں آپ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، اتنا لمبا جملہ، استشیرک، ختم. یا اللہ میں تجھ سے میرے معاملے میں خیر طلب کرتا ہوں، استخیرک. تو یہ طلب کا صیغہ اس میں باب استفعال کے اندر ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور تیری قدرت کے ذریعے سے میں قدرت حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے طاقت دے اس کام کے کرنے کے لیے جس کام میں خیر ہو. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، تیرے عظیم ترین فضل سے میں اس کا سوالی ہوں. تیرا فضل جو بڑا وسیع ہے، ہر چیز پر چھایا ہوا، اس فضل سے میں مانگ رہا ہوں تجھ سے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ، کیوں؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، کیونکہ علم تیرے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. جو علم میرے پاس ہے نا، میں سمجھ جاؤں کہ چیز اچھی ہے، ممکن وہ اچھی نہ ہو، کیونکہ حقیقی علم تیرے پاس ہے. میرے پاس جو علم ہے وہ صرف ظاہری علم کا کچھ حصہ ہے، لیکن صحیح علم میرے لیے خیر والا جو مسئلہ ہے وہ تیرے علم میں ہے. ولا اعلم، میں نہیں جانتا، کیونکہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کچھ باتیں تمہارے لیے تم چاہتے ہو کہ یہ ہو جائے، لیکن حقیقت میں تمہارے لیے اس کے اندر شر ہوتا ہے. کچھ باتوں کو تم پسند نہیں کرتے ہو، لیکن حقیقت میں تمہارے لیے اس میں خیر ہوتا ہے، تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتے ہیں، تم کو نہیں معلوم. اور وہی چیز یہاں پر بندہ کہہ رہا ہے اس دعا کے اندر، کہ اللہ فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. وتقدر ولا اقدر، اور تو قدرت والا ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. تو جب تک مجھے طاقت نہ دے میں کچھ کر نہیں سکتا. اور یہی معنی ہے جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ کرنے کی طاقت، کسی سے بچنے کی طاقت، کسی خیر کو کرنے کی طاقت، کسی شر سے بچنے کی طاقت، یہ صرف اللہ ہی کے ذریعے سے ہے. تو یہاں پر بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے قوت مانگ رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اے اللہ تو ہی تمام غیوب کا جاننے والا. علام الغیوب صرف اللہ تعالیٰ. جو بھی غیب ہے، غیب وہ ہے جو ہمارے سامنے نہ ہو، یا تو پیچھے چلا گیا پاسٹ، یا پھر آیا نہیں، آنے والا ہے فیوچر. پاسٹ اور فیوچر سے جو بھی متعلق ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے یا ہمارے پیچھے ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، یہ سب غیب میں داخل ہے، جس کا تعلق کس سے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ. اب اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے انسان کا ربط ہو گیا ایک ایمان والے کا. پھر اس کے بعد اب اصل دعا کیا ہے؟ اللہم ان کنت تعلم. اب جو
کام آپ کو کرنا ہے، جس میں تردد ہے یا جس چیز کو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ذہن میں رکھ کر اللہ سے یہ کہیں اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ بات ہے ان ھذا الامر، کہ یہ معاملہ، یہ ھذا الامر جب آپ کہیں گے تو وہاں پر اس وقت ہم اس چیز کو، اس کام کو ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ معاملہ تیرے علم کے مطابق اگر اس طرح ہے، خیر لی فی دینی، میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، میرے دین میں، دیکھیے دین سب سے مقدم ہے۔ آپ مشورہ کر رہے ہیں آپ کی جاب کے لیے، استخارہ کریں جاب کے لیے، استخارہ کریں رشتے کا، استخارہ کر رہے ہیں آپ کے سفر کا، لیکن یہاں پر جس چیز کو آپ طلب کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلا ہے، اس میں کیا ہے؟ خیر لی فی دینی، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے، سب سے پہلے دین، وہاں شرک نہ ہو، وہاں پر کوئی گناہ والی بات نہ ہو، دین کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، یہ سب سے پہلی چیز۔ پھر اس کے بعد وہ معاشی، اور میرے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے، میری معاشی حالت کے اعتبار سے اس کے اندر خیر ہے۔ وعاقبت امری، سامنے کی چیز میں معلوم ہے کہ ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں، ہاں بہت اچھی ہے، کمپنی بہت اچھی ہے بھائی، رشتہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کی اینڈنگ کیا ہوگی، اندر جانے کے بعد حالات کیا ہوں گے، فائنل رزلٹ کیا نکلے گا، ہمیں نہیں پتہ۔ اب یہاں پر اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وعاقبت امری، میرے معاملے کا انجام، میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے اگر خیر ہے تیرے علم کے اندر تو فیسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، وبارک لی فی، اور اس کے اندر تو برکتیں عطا کر۔ آسانی الگ چیز ہے، برکتیں الگ چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ کوئی معاملہ آسان ہوتا ہے لیکن برکت سے خالی ہوتا ہے، کوئی معاملہ مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس کے برکتیں، اس میں اللہ برکتیں رکھتے ہیں، کہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ دونوں چیزوں کو ہمیں مانگنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اسی کے اپوزٹ میں دوسری چیز کیا ہے، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے شر والا ہے، خیر نہیں ہے اس کے اندر، فی دینی، یہاں پر بھی وہی چیز، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، تینوں چیزوں، کہ میرے دین کے اعتبار سے بھی شر ہے، یا میری دنیا کے اعتبار سے شر ہے، یا پھر انجام کے اعتبار سے اس میں خیر نہیں ہے، تو پھر معاملہ کیا ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس معاملے کو تو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، وہ راہ الگ ہو جائے، میری راہ الگ ہو جائے، دونوں اب ایسے آ رہے تھے، اب دونوں ایسے ہو جانا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ اس میں خیر نہیں ہے، ہٹ جا رہی ہے ہم سے، تو دل کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کہیں رشتہ چاہ رہا تھا، گھرانہ اچھا ہے، بچی اچھی ہے، خاندان اچھا ہے، ہاں مال بھی آ رہا ہے، جہیز لوگ وہی دیکھتے ہیں نا، لیکن اب کیا ہے، خیر نہیں ہے وہاں پر۔ اب کوئی نوجوان جو پسند کرتا ہے کسی ایک خاص رشتے کو، جب رشتہ ہٹ جاتا ہے تو ذہنی پریشانی، تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اقدر لی الخیر حیث کان، جہاں خیر ہے، جہاں شر ہے ہٹا دے مجھے، اور جہاں خیر ہے وہ خیر تو میرے لیے مقدر کر دے، اور پھر ثم رضنی بہ یا رضنی بہ، پھر اس خیر کو جب تم میرے لیے مہیا کرے تو اس سے مجھے راضی کر دے، مجھے مطمئن کر دے، میں پریشان نہ ہوں۔ وہ چیز چھوٹنے سے جو پریشانی انسان کو ہوتی ہے، اس پریشانی کو ہٹا کر تو میرے دل کا اطمینان ڈالتے ہیں۔ تو بڑی پیاری دعا ہے یہ استخارہ، اور استخارے کے بعد اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہوگا، شر نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ اب اس پورے جو ہے استخارے کے اندر ہم کوئی چیز کو متعین نہیں کر رہے ہیں، اللہ پر چھوڑ دے رہے ہیں، یا اللہ تیرے علم میں بات ہے تو خیر ہے تو مقدر کر، تیرے علم میں بات ہے کہ شر ہے تو ہٹا دے، اوکے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے سے کوئی چیز متعین کر، یہی کرنا ہے مجھے،
پہلے سے متعین کر لیے، اب پھر اس کے بعد استخارہ کرتے، تو یہ استخارہ نہیں ہوا، یہ آپ کی چاہت ہے جو اللہ پر آپ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے سے جو اس کو جو ہے پوری طرح آپ ڈیسائیڈ کر لیے یہ کرنا، اب نہیں میں استخارہ کی درکات پڑھ لیتا ہوں، کیا فائدہ اس کا؟ آپ تو اپنا ڈیسیجن پہلے لے لیے، پھر وہ ڈیسیجن کو جو اللہ پر جب تھوپ رہے ہیں کریں گے اللہ تو اس میں خیر ہے تو جو مقدر کا جو شر ہے تو ہٹا دے، پھر آپ تو ڈیسیجن لے لیے نا۔ یہ ڈیسیجن لینے سے پہلے والا معاملہ استخارہ جو ہوتا ہے آپ کے اپنے فیصلے سے پہلے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ، استخارے کے بعد، استشارے کے بعد، استخارے کے بعد جب آپ پوری طرح اپنے ارادے کو آپ نے مضبوط کر لیا، کرنا ہی کرنا، تو پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پر توکل کرو۔ تو عزم جو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ هو قصد الامضاء، وہ قصد الامضاء، کر گزرنے کا پوری طرح ٹھان لینا، ارادہ کرنا، وہ کرنا ہے۔ تو یہ کب ہونا ہے؟ استخارے کے بعد، استخارے سے پہلے نہیں۔ استخارہ کب کرنا ہے؟ ابھی آپ ڈیسائیڈ نہیں کیے تو اس صورت میں یہ استخارہ آپ کے لیے خیر والا ہوگا، ورنہ جو ہے پھر وہ استخارے کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا استخارے کے سلسلے میں کوئی بات باقی ہے؟ کیونکہ ہم دوسرے ٹاپک پہ جا رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، اب چوتھی بات جو اللہ نے فرمائی یہاں پر، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم اس معاملے کو کر گزرنے کا ارادہ کر لو تو پھر اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پر اب توکل کر لو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ توکل کرے۔ اب توکل کیا ہے؟ توکل کیا ہے؟ توکل کی تعریف کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ اس کی تعریف ہی کی گئی، هو صدق الاعتماد على اللہ فی جلب المنافع ودفع الضار بعد اتخاذ الاسباب المیسرہ۔ ہوا صدق الاعتماد علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر سچا اعتماد کر، صدق کے دل سے، دل کے اندرون سے آپ اللہ پر بھروسہ کریں، ٹھیک ہے؟ کس معاملے میں؟ کسی چیز کے نفع کو حاصل کرنے میں یا کسی نقصان سے اپنے آپ کو بچانے میں۔ کب؟ بعد اتخاذ الاسباب المیسرہ، جو آپ کے اویلیبل مینز ہیں، جو ذرائع ہیں، جو اسباب اللہ نے آپ کو دیے ہیں، ان کو اختیار کرنے کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کسی بندے کو کے پاس ذرائع ہیں، اسباب ہیں، اس کو اختیار نہ کرنا، میں اللہ پر توکل کر لیا جی، تو یہ توکل میں داخل ہوگا یا توکل کے خلاف ہوگا؟ خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک بدو صحابی، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اونٹ ہے، اس اونٹ کو میں چھوڑ دوں اللہ پر توکل کر لوں، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، یا پھر میں اس کو باندھوں کہیں کڑی سے اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل علی اللہ، باندھنا تمہارے اختیار میں، تمہارے اسباب میں سے ہے، سبب اختیار کو باندھو، اب پھر اس کے بعد جو ہے اس کی حفاظت اللہ پر توکل کرو۔ تو اسباب کو اختیار کرنا اس توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ توکل میں داخل ہے، اس کو یاد رکھیں۔ تین باتیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ انسان صرف اسباب پر بھروسہ کر لے۔ کوئی انسان یہ چاہتا بھائی بیماری آئی میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا شفا ہو جائے گی، یہاں پر کوئی اللہ کا تصور نہیں ہے، صرف اس ڈاکٹر کا علاج، اس کی جو میڈیسن ہے، یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے جی، یہ کیا ہے؟ اسباب پر اعتماد کر لینا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے،
کیونکہ اعتماد کس پر ہونا ہے؟ اللہ پر ہونا، اسباب پر اعتماد نہیں، اسباب اختیار کریں آپ۔ تو صرف اسباب کو اختیار کرنا، اللہ کو چھوڑ دینا، یہ اسباب کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کر دینا، یہ اللہ کے ساتھ شرک جائز نہیں۔ اس کے برخلاف کوئی سبب اختیار نہ کریں، بغیر کسی سبب کو اختیار کرے آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں، اللہ میری حفاظت کریں، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، لیکن آپ کے اختیار میں اسباب تو ہیں نا۔ بیماری آئی، ہاں جی بیماری دینے والا وہی ہے، شفا بھی وہی دینے والا ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی دوا نہیں لوں گا، صحیح ہے۔ اللہ کے سنت ارشاد میں تداؤ یا عباد اللہ، علاج کرو اللہ کے بندو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کا علاج اللہ نے نہ رکھا، اور پھر وہ علاج جس کو مل گیا پھر اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے، جس کو نہیں ملا وہ زندگی بھر ویسے ہی رہتا، علاج کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس علاج پر، اس میڈیسن پر انسان تکیہ نہ کر لے، ارے میں فلاں دوا کھا لیا جی اب مجھے بالکل شفا ہو جائے گی، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس کے اندر تاثیر کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ مؤثر جو ہے، جو تاثیر کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کو جس نے بنایا ہے، بھروسہ اس پر ہو، لیکن آپ اسباب کو اختیار کریں۔ تو جو بندہ اسباب اختیار نہ کرے، صرف یہ کہہ دے کہ جو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ متوکل نہیں ہے، یہ جو متواکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ متواکل ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض یمنی لوگ اشری قبیلے کے حج کو آتے تھے، لیکن وہ لوگ اپنے ساتھ زاجرہ نہیں لاتے تھے۔ سفر کے دوران میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کھانے پینے کے سامان یا سواریاں یا جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ لوگ نہیں لیتے تھے۔ بولتے میں ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے، ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ بعد میں حالت یہ ہوتی تھی کہ آ کے حاجیوں سے مانگتے تھے، کیونکہ ساتھ میں تو کوئی چیز نہیں لائے۔ حضرت عمر نے جب پوچھا تو کہا نہیں ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم توکل کرنے والے متوکل نہیں ہو، بل انتم متواکلون، بلکہ تم توکل، بظاہر توکل کا جو ہے یہ سین تم کریٹ کر رہے ہو، یہ توکل نہیں ہے، توکل کا ڈھونگ رچانا۔ کیونکہ توکل حقیقت میں کرنے والا کیا ہے؟ توکل کے معنی و مفہوم کو سمجھے، اسباب کو اختیار کرے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ ان اسباب کا پیدا کرنے والا جو رب ہے اس پر بھروسہ کرے، یہ ہے توکل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں گے تو سب سے زیادہ عظیم ترین توکل کرنے والے کون تھے؟ نبی علیہ السلام۔ لیکن کیا آپ اپنے جو ذرائع اسباب جو تھے اس کو اختیار کیے بغیر آپ توکل کرتے بیٹھ گئے؟ آپ سیرت پڑھیں، حالات پڑھیں، ہجرت میں آپ نکلے، ہجرت میں جتنے اسباب ہیں آپ نے اختیار کیے، رات کے اندھیرے میں نکلے، پہلے سے جو مونٹنیوں کو تیار کر دیا، کسی اور کے پاس دے کر رکھ دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، پھر جو ہے ایک گائیڈ کو آپ نے مہیا کیا جو راستوں کا خبیر تھا، باخبر تھا اس راستوں، اور وہ ان راستوں سے ان کو لے کے جانا تھا جو راستے عام معروف نہیں تھے۔ پھر آپ نکلے، آپ کو جانا تھا مدینہ، لیکن آپ مدینہ کی روٹ پہ نہیں نکلے، آپ دوسری روٹ پہ نکلے، اس کے مخالف روٹ میں آپ نکلے۔ پھر اس کے بعد 3 راتوں تک آپ غار ثور میں آپ چھپے رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسباب ہے، جبکہ اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط میں ہے، وحی آ رہی ہے، اللہ اگر چاہتے تو جو سب کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے اور جو نبی کو جو آن کے آن میں پہنچا دیتے کسی فرشتے کے ذریعے سے۔ معراج میں جب آپ جو زمین سے لے کر آسمانوں تک چلے گئے، ایک ہی رات کے اندر، رات کے حصے میں پوری سیر کر کے واپس بھی آ گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کی جو ہے قدرت نہیں تھی کہ اپنے نبی کو جو اٹھا کے مدینے میں پہنچا دے؟ یہ اتنی مشقت کیوں؟
یہ 8 دن کا سفر پورے اسباب اختیار کرتے ہوئے، یہ امت کو تعلیم ہے، یہ توکل کا معنی ہے۔ اب ایسی حالت میں غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، دشمن پہنچ گیا ہے غار کے دہانے پر، نیچے سے جو ہے ان دشمنوں کے پیر نظر آ رہے ہیں، اوپر کھڑے ہوئے غار کے دہانے پر، اور نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ابو بکر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر نے دیکھ لیا، پیر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آ گئے، ہم تو پکڑے گئے، اب کیا ہوگا؟ اب یہاں پر توکل ظاہر ہوتا ہے، اسباب تو اختیار کر لیے نا۔ اب اس کے بعد نبی کے کلمات کیا ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تم ان 2 کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو جن کا تیسرا اللہ وہاں پر موجود ہے؟ کہ اللہ باخبر ہیں، اللہ کی ذات نہیں وہاں پر، لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی ذات وہاں پر تھی، نہیں، اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ اب یہ ہے توکل کا پورا جو ہے کانسیپٹ جو رسول اللہ ہمیں دے رہے ہیں۔ یہاں پر اسباب اختیار کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسباب ہو سکتا ہے آپ کے فیور میں ہوں، آپ کے خلاف میں، مخالف بھی ہو جائیں، لیکن اب جو چیز آپ کے مینس میں تھی، آپ کے ذریعے میں تھی، آپ کے ذرائع اسباب میں تھی، آپ کی قوت و طاقت میں تھی، آپ نے اختیار کر لیا، اب بھروسہ اللہ پر، اب یہاں بچانے والا، چاہے وہ اسباب کام کریں یا نہ کریں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر توکل کا صحیح ترین طریقہ آپ نے بتلایا۔ جنگ بدر میں نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ تھا، کوئی ایک تو فتح ہوگی، یا تو قافلے کا مال ملے گا یا پھر جو ہے جنگ میں فتح ہوگی۔ قافلے کا مال تو نہیں ملا، جب جنگ سامنے آ گئی، فتح کی بشارت تو تھی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسباب اختیار کیے جو جنگ کے لیے ہونی چاہیے۔ کس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے اپنے صحابہ کے ساتھ نہتے ہو کر، بھائی اللہ توکل، ہم جو ہے اللہ پر جب بھروسہ کرنے والے، ہم اللہ کے بندے ہیں، چلو ویسے ہی نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گولیوں، ان کے جو ہے تلواروں کو انہیں پر جو اللہ تعالیٰ پھیر دیں گے؟ ہوا کہیں؟ ہر موقع پر جتنے اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر سکتے تھے آپ نے کیے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے مٹھی بھر، کتنی جماعتیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا بڑے بڑے لشکروں پر، اور ہوا بھی۔ جنگ موتا میں کتنے تھے؟ 3000 صحابہ، اور مخالف 2 لاکھ، روم کا پورا لشکر۔ اسباب اختیار کیے گئے، توکل اللہ تعالیٰ پر، تو اللہ نے نتیجہ بھی ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہاں سے کامیاب اور کامران بنا کر اللہ نے واپس کیا۔ تو یہ جو ہے یہ حالات ہمیں، کیونکہ سب سے عظیم ترین توکل کرنے والے نبی علیہ السلام، آپ سے بڑھ کر کوئی اور متوکل نہیں، پھر آپ نے توکل کیسے کیا وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمیں اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، ہم صرف اللہ پر توکل کافی ہے، یہ توکل کے خلاف ہے، توکل کی تعریف کے بھی خلاف ہے، توکل کی حقیقت کے بھی خلاف ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے توکل کے بارے میں ہمیں قرآن کریم کے اندر صرف توکل کا لفظ 42 ٹائمز آیا ہے، 42 مرتبہ۔ اور یہ جو آیت جو ہمارے سامنے جو آئی ہے نا، جو آخر جہاں پر ہم جو رکے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومن توکل کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ ہی پر توکل کریں۔ یہ بنفس ہی یہی آیت، بعین ہی یہی آیت قرآن کریم کے اندر 7 مرتبہ آئی ہے، یہی آیت وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اللہ نے حکم دیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، اللہ اسی پر تمہارا توکل ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جو الفاظ جو ہیں قرآن کریم کے اندر 42 مرتبہ آئے ہیں۔ اب حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ایک ایمان والا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ لازم ہے،
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ التوکل علی اللہ واجب من اعظم الواجبات، اللہ پر توکل کرنا ایک ایمان والا عظیم ترین واجبات میں سے ایک واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں۔ ایمان اگر ہے اللہ تعالیٰ پر، پھر آپ کو توکل بھی کرنا ہے، بھروسہ بھی کرنا اللہ ہی پر، کیونکہ بندہ تو ناتوان ہے، آگے کی خبر نہیں اس کو، جتنے بھی اسباب اختیار کر لے، کوئی ناگہانی کوئی مصیبت آ گئی اس کے سامنے تو گیا، آگے کا لمحہ اس کے لیے کیا ہوگا، خیر والا ہوگا شر ہوگا نہیں پتہ، تو اسی وجہ سے استخارہ بھی رکھا گیا، پھر اس کے بعد توکل کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ یہ آخری ہمارا پوائنٹ ہے جس میں ثمرات التوکل، اب ایک انسان توکل کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے، ایک 10 پوائنٹ ہیں، اس کو میں آپ کو جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا دیتا ہوں، ان کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اور وہ بھی یہ ہمارا انشاءاللہ آخری درس ہے اس موضوع کا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اب توکل کی بات آپ کے ذہن میں آ گئی، توکل کیا ہے، صرف منہ کی بولی نہیں ہے، دل سے اللہ پر اعتماد ہے، اور ساتھ میں کیا ہے، آپ کے جتنے اسباب ہیں اس کا بھی اختیار کرنا، اختیار کرنے کے بعد اسباب پر توکل نہیں ہے، مسبب الاسباب پر، جو ان اسباب کے اندر تاثیر جو دینے والا رب ہے اس پر توکل، اس پر اعتماد۔ اب یہ توکل کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی۔ اب جو بندہ اس طرح کا توکل کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر، یا جس معاملے میں توکل کر رہا ہے اس معاملے کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہو گیا کسی معاملے کے لیے تو پھر کون بگاڑ سکتا اس کا، یہ یقین، یہ اعتماد۔ اسی وجہ سے صبح شام کی دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنے کا حکم دیا، جس ذکر میں ہماری توکل کا اظہار ہے، اور وہ کیا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اعتماد اسی پر، اور وہ کون ہے، وہو رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے، کیونکہ مخلوقات میں سب سے عظیم ترین مخلوق اللہ کا عرش، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اس کا رب ہے وہ۔ اب میں نے اس پر اعتماد کیا تو کیا مجھے ضائع کرے گا، نہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو 7 مرتبہ صبح پڑھ لے ان کلمات کو، اس دن کے تمام کاموں کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ۔ آپ کا کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، یہ کام ہونا ہے، یہ نہیں ہو رہا یار، کیا بڑا پریشان ہوں میں، جو پریشانی بھی آپ لیے ہوئے ہیں، جو ٹینشن بھی آپ لیے ہوئے ہیں، ان کلمات کو آپ شعوری طور پر ادا کریں۔ یہ کوئی جو ہے چھو منتر نہیں ہے، یہ منتر نہیں ہے، یہ کیا ہے، آپ کے عقیدے کا اظہار ہے، آپ کے توکل کا اظہار ہے، دل میں جو اعتماد اللہ پر ہے اس کا اظہار ان کلمات کے ذریعے سے، شعوری طور پر ان کلمات کا ادا کریں، پھر اس کا نتیجہ دیکھیں، آپ کے کاموں کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے۔ صبح اگر پڑھیں گے فجر کے بعد، اس دن کے تمام کاموں کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ عصر کے بعد یا مغرب کے بعد اگر پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد صبح تک کے جتنے کام ہیں اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے۔ یہ انشورنس اللہ کے ساتھ، یہ ایمان والا انشورنس۔ انشورنس کمپنیاں آپ کو ڈراتی ہیں، کل آپ کی موت ہو جائے کیا ہوگا، بیوی بچوں کو کیا ہوگا، آپ کی جائیداد کو اگر کچھ ہو جائے، آگ لگ گئی، زلزلہ آ گیا تو کیا ہوگا، انشورنس کمپنی خود ہی جل کے چلی جاتی ہے، زلزلے میں وہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ آپ کون ہیں انشورنس کے لیے؟ لیکن وہ رب جس پر ہمارا ایمان ہے، اگر ہم ان کلمات کے ذریعے سے اگر انشورنس کرائیں اس رب کے ذریعے سے، وہ ضائع کرے گا ہمیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے، ہمارے توکل کی کمی ہے، جو ہم پریشان ہو کے پھرتے ہیں۔ ورنہ جو ہمارے خالق ہمارے بیوی بچوں کو وہی خالق ہے، جو ہمارا رازق ہمارے بیوی بچوں کو وہی رازق ہے۔ جب ہم نے اپنے ماں کے پیٹ سے رزق کے جو ہے بوریاں، جو چاول کی بوریاں، گیہوں کی بوریاں سب لے کر نہیں نکلے تو پھر جو ہے ہم پریشان کیوں ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے رزق، یہاں تک پہنچایا ہے، ہم ناتوان تھے، کچھ تھا ہی نہیں، نہ ماں بولنے آتا تھا، نہ باپ بولنے آتا تھا، نہ چلنے آتا تھا، نہ کچھ پکڑنے آتا تھا، اب اللہ نے یہاں تک ہمیں پہنچایا ہے، کیا ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں کا رازق نہیں بنے گا؟
یہ انسان کے اپنی دماغی کھوٹ ہے، یہ شیطانی وسوسے چلتے ہیں ہمارے دماغ رب کے خلاف، جس کی وجہ سے انشورنس کمپنی کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک مومن کو یہ انشورنس کے طریقے بتلا دیے، اللہ کے ساتھ انشورنس، اور ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا hu علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پر، صبح بھی شام بھی 24/7 آپ اللہ کے ساتھ انشورڈ ہے انشاءاللہ، ہمارا آپ کے عقیدے کے اعتبار سے اور آپ کے توکل کے اعتبار سے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ توکل کے اندر یہ شعور ہوتا ہے بندے کا، جب آپ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو اللہ آپ سے دور نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول کا اللہ نے جو آیت نازل فرمائی اس میں کیا کہا؟ قل یا کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی علیہ السلام، آپ سے جب میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، کتنا دور ہے، میں تو آسمانوں میں ہوں، عرش کے اوپر ہوں، ٹھیک ہے، وہ ذات ہے، لیکن اللہ کے علم کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، قریب ہونے کے اعتبار سے، آپ کے جو ہے تمام کاموں کو بنانے کے اعتبار سے، خبیر و علیم ہونے کے اعتبار سے، ناصر و معین ہونے کے اعتبار سے، واللہ فإنی قریب، بہت قریب۔ توکل میں یہی استشعار ہوتا ہے بندے کا، میں نے اس اللہ پر بھروسہ کیا جو میرے قریب ہے، میرے ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لیکن جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اس بندے پر، اس اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا استشعار، اس کو جو ہے اپنے قریب پانے کا جو تصور جو ہے توکل کا انسان پاتا ہے۔ اور نمبر 3، استجلاب محبت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے، کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کا وعدہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے بندوں کو چاہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو اللہ کی محبت انسان پاتا ہے۔ نمبر 4، جو بھی ہمارا اور آپ کا دشمن ہے، اس کے خلاف اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کو اللہ نے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ النصر علی اعداء اللہ، چاہے آپ کے پاس میز بہت ہی نہ کے برابر ہو، لیکن جو ہے اپنے اختیار کر لیا، پھر اللہ پر توکل کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی نبی کو، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نیک بندے کو اللہ نے ضائع نہیں کیا، بے یار و مددگار ناکام نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے کلمات تھے، ابراہیم علیہ السلام کے کلمات تھے کہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور کیا ہی بہترین کارساز ہے وہ۔ وکیل کیا ہے؟ بمعنی موکول۔ موکول کیا ہے؟ جس کی طرف آپ نے معاملے کو پھیر دیا۔ آپ کا کوئی کیس ہے، بھائی میں نہیں لڑ سکتا، میں ایک بہترین وکیل کو جو میں نے اس کی سروسز کو میں نے لے لیا، اب آپ کی طرف سے آپ کا جو وکیل ہے وہ کیس لڑتا ہے، یعنی آپ کا اپنا معاملہ کیا کر دیا، آپ نے اس کی طرف ڈائیورٹ کر دیا۔ یہ تو انسان ہے، اور سب سے نعم الوکیل کیا ہے، سب سے بہترین وکیل کون ہے ہمارا، جس کی طرف ہمارا معاملہ ہم پھیر دیتے ہیں، وہ ہے ہمارا رب۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کے کلمات تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ نے نتیجے میں کیا ظاہر کیا؟ اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے گلے گلزار بنا دیا سلامتی کے ساتھ۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یہ حکم انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور میں نہیں آ سکتا کہ یہ چیز ہو سکتی کہ انہونی کو اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا ان کلمات کے ذریعے، اس توکل کے ذریعے سے۔ اور یہی چیز وقالہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کلمات نکلے، کب؟ جب لوگوں نے کہا جنگ احد کے بعد، جب ہزیمت ہوئی، زخمی ہوئے، 70 صحابہ زخمی ہوئے، اب اس کے بعد جب نکلے تو یہ لوگ نکل گئے، کفار مکہ
ابو سفیان کی سرکردگی میں نکل گئے، حمراء الاسد تک پہنچ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد انہیں یاد آیا، خیال آیا کہ جو ہے یہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو تو ادھر رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت کے قانون کے لحاظ سے کیا تھا کہ جو فاتح قوم ہوتی تھی وہ 3 دن تک اس جگہ پر اپنا جشن مناتی تھی۔ اب یہ لوگ جشن نہیں منائے، زخمی تو ہو گئے، لیکن انہیں خوف تھا کہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے محمد کا لشکر ہم پر حملہ کر دے گا، اور جتنی ہمیں کامیابی ملی بس ہے بھائی، کافی ہے، نکلو بھائی یہاں سے، وہ نکل گئے۔ وہاں آگے جا کے خیال آیا کہ ارے بھائی یہ تو پوری کامیابی ہوئی نہیں ہماری، تو پھر سے ابو سفیان جو ہے اپنے لشکر کو جمع کر کے واپس پلٹ کر حملہ کرنے کا پروگرام بنانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ تو یہاں پر بتایا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، تو جب یہ خبر ملی کہ یہ لوگ رک گئے ہیں اور پھر واپس پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں، تو پھر اس کے بعد تو جو اللہ تعالیٰ اس وقت کی حالت کا اللہ نے بیان فرمایا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ جو تمہارے جمع ہو گئے ہیں، فاخشوہم، تو لہذا تم ڈر جاؤ، اب وہ حملہ کرنے کے لیے پھر واپس آئیں گے۔ تو نتیجے میں فزادہم ایمانا، تو مومنین کا ایمان بڑھ گیا، انہوں نے کہا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہی کلمات ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے نکلے تھے، وہی کلمات یہاں پر بھی نکلے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اللہ کافی ہے اور سب سے بہترین کارساز ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا آگے، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ تو پھر یہ جب واپس ہوئے تو ان کے ساتھ اللہ کی نعمتیں تھیں، اللہ کا فضل تھا، انہیں جو کوئی جو ہے آفت اس کے بعد انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ جو پہلے جو آفت آئی تھی وہ بھی کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ندامت ہوئی، اللہ پر توکل ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے انہیں بچا لیا۔ تو پھر وہ رکنے کے بعد جو آپس میں اختلاف ہو گیا ان لوگوں کا، جو لوگ جو ہے جتنا ان کے ساتھ جو تھے، بھائی ہمیں جتنی کامیابی ملی وہی کافی ہے، اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم واپس جائیں، پھر ہمیں جو ہے کوئی نئی پریشانی آ جائے، ہمیں جو ہزیمت ہو جائے، نہیں ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو اتنا کافی ہے، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، اب چلو یہاں سے نکل گئے وہ۔ تو اللہ نے ان کے شر سے بچا لیا۔ تو چوتھی چیز کیا ہے؟ آپ کا جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف آپ کو کامیاب کریں گے، یہ جو ہے اس توکل کے ذریعے سے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ دخول الجنہ بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کا وعدہ کیے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے۔ 4 صفات جن کے ساتھ ہیں، 4 صفات جن کے ساتھ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے، یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ اور وہ آپ نے فرمایا 70,000، 70,000، اور مسلم احمد وغیرہ کی روایت میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000، تو کئی ملینز میں تعداد پہنچ جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ امید رکھیں، لیکن 4 صفتیں ضروری ہیں۔ 4 صفتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ لا یسترقون، رقیہ طلب نہیں کرتے۔ اب عام طور پر لوگ اس میں کیا سمجھتے ہیں، رقیہ کرنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں علماء نے اس کے مفہوم کے اندر کئی باتیں ذکر کی۔ ایک تو یہ کہ وہ شرکیہ رقیہ نہیں ہے، اگر جو ہے قرآنی کلمات یا حدیث سے جو دعائیں ثابت ہیں اس کا رقیہ اگر کوئی طلب کرتا ہے تو اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بغیر طلب کیے کوئی بندہ رقیہ کر دیتا ہے تو بھی جائز ہے، تو بھی یہ بندہ اس سے خارج نہیں ہے۔ تو بہرحال تو اس کے اندر پہلی چیز ہے رقیہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ولا یتطیرون، بدفالی نہیں لیتے، کیونکہ بدفالی کیا ہے؟ طیارہ کیا ہے؟ توکل کے خلاف ہے۔ توکل کیونکہ بندہ اس کے اندر اسباب پہ توکل کر لیتا ہے، اور یہاں پر کیا توکل؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ولا یکتوون، اور داغ لگا کر جو ہے وہ علاج نہیں کرتے داغ کے ذریعے سے۔ اور آخر چیز کیا ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرنے۔ تو یہ 4 باتیں۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ رزق کا وعدہ۔ رزق کا وعدہ، جو انسان توکل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پر، جو اسباب ہیں اس کو اختیار کر کے توکل بندہ اللہ پر کر لے، تو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے سچات فرما، صحیح ترمذی کی روایت، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے اس طرح اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے لگو، لرزقکم کما رزق الطیور، پرندوں کو جس طرح اللہ رزق پہنچاتے ہیں ویسے رزق اللہ تمہیں بھی عطا کریں۔
پرندے کو فکر رہتی کل کیا ہوگا، کل کیا کھاؤں گا، آج جمع کر کے رکھ لیتا ہوں ورنہ میں کل مر جاؤں گا۔ کبھی کسی پرندے نے سوچا، کچھ جمع کر کے لا کے رکھ لیا اپنے گھونسلے میں؟ لرزقهم کما رزق الطیور، پرندوں کو اللہ جس طرح رزق پہنچایا ہے اس طرح تمہیں بھی اللہ رزق پہنچائیں گے۔ کیسے؟ تروح تغدو خماصا وتروح بطانا، جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، پیٹ خالی، اللہ کی تعریف تحمید چین 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 کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چڑیوں کا چہچہانا ہے، بھائی چہچہانا اللہ کا ذکر ہے، وہ تمہیں کیا پتہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلتی ہیں۔ وہ تروح بطانا، جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، پھر وہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے واپس آئے، چین 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 چین، صبح تسبیح میں اور شام تحمید میں۔ یہ اللہ نے نظام رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ ہاتھی جیسے جانور کو، اونٹ جیسے جانور کو اللہ بھوکا نہیں مارتے، ایک انسان ہے 5 فٹ کا انسان، 6 فٹ کا انسان، اللہ اسے بھوکا ماریں گے؟ توکل کی کمی، پریشان پھرتا ہے انسان جو اسباب اختیار کرے، جو اللہ نے اس کو حلال اسباب دیے ہیں، اور اللہ پر توکل کرے، رزق کا وعدہ اللہ کے اوپر ہے۔ نمبر 7، آپ کی جان اور آپ کے اہل و عیال اور آپ کے مال کی حفاظت۔ کیسے؟ یعقوب علیہ السلام نے جب بھیجا اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کی تلاش میں، تو وہاں پر انہیں نصیحت کی، اور نصیحت میں انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلے گا، فیصلہ اللہ کا ہوگا، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اسی پر توکل کریں۔ تو جب یہ کلمات ان سے نکلے، پھر یہ ان کے بیٹے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے واپسی میں یوسف کو بھی ملا دیا، اور جو ہے ان کے لیے جو حالات جو تھے اللہ نے بہتر کر دیے، وہ قحط بھی زائل ہو گیا، اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ مل بھی گئے۔ جو گمشدہ یوسف پر انہوں نے آنسو بہاتے بہاتے اپنی آنکھیں جو تباہ کر لی تھی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی، اللہ وہ روشنی واپس کر دی۔ تو گیا ہوا مال بھی، گئی ہوئی چھینی ہوئی نعمت بھی، اللہ تعالیٰ پر توکل سے اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرتے ہیں۔ اور نمبر 8، الحفظ من الشیطان، شیطان سے حفاظت۔ اللہ کے رسول صحیح ترمذی کی روایت ہے، من قال اذا خرج من بیتہ، جب اپنے گھر سے نکلتے کوئی بندہ یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام لے کر میں نکل رہا ہوں، اللہ پر میں بھروسہ کر کے نکلتا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی جو ہے میں طاقت دینے والا نہیں، کسی شر سے نہ بچنے کی طاقت ہے، نہ کسی خیر کو حاصل کرنے کی ہمیں طاقت سوائے اللہ کے۔ ایک اور روایت میں بسم اللہ آمنت باللہ اعتصمت باللہ توکلت علی اللہ، یہ 3 باتیں ہیں۔ بسم اللہ، ابو داؤد کی روایت ہے، بسم اللہ آمنت، یہ ہم عام طور پر نہیں پڑھتے، ہم بسم اللہ توکل پڑھ لیتے ہیں۔ اس روایت میں کیا ہے؟ بسم اللہ آمنت باللہ اعتصمت باللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ 4 باتیں ہیں اس کے اندر۔ تو اب نتیجہ کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے، ارے یہ بندہ یہ تو اللہ پر توکل کر لیا، اللہ کا نام لے لیا، تو شیطان کہتا کفیتا ووقیت وہدیت، تو کافی کر دیا گیا، اللہ تیرے کافی ہو گیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، ووقیت میرے شر سے تو بچا لیا گیا، وہدیت اور سیدھی راہ پر تو گامزن ہو گیا، ہدایت کی راہ تجھے مل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ نمبر 9، ارتیاح البال وعدم الیاس فی کل، جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذہنی سکون اللہ اس کا عطا کرتے ہیں۔ میں نے اللہ پر توکل کر لیا، اب ہو گئے، وہ ایک عرصہ سے میرا، ایک اچھے وکیل کو کوئی انسان کیس دے کر کے انسان جو ہے خوش ہو جاتا ہے، ارے بہت بڑا وکیل میں ہائر کر لیا بھائی، اب میرا کیس ہو جائے گا، جبکہ جو وہ ہار بھی سکتا ہے، ہار بھی جاتا ہے، اس پر اتنا توکل ہے، اس میں انسان جو ہے اتنا جو ٹینشن فری ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نعم الوکیل، اس سے بڑھ کر بہتر کوئی وکیل ہے ہی نہیں ہمارا، اور ہم اس پر جب بھروسہ کر لیتے ہیں تو پھر کون سا ٹینشن پالیں گے ہم؟ ضرورت ہے ٹینشن کی، ٹینشن فری ہو جائیں، مائنڈ فری ہو جائیں آپ، کیونکہ آپ نے اس پر بھروسہ کیا۔ تو انسان کو سکون اللہ عطا کرتے ہیں، اور مایوسی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ جو توکل کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جو خودکشی جو کرتے ہیں نا، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو توکل نہیں کرتے اللہ پر، ان کو توکل کا پتہ ہی نہیں، ان کو ایمان تو ہے لیکن اللہ پر توکل کرنا نہیں، تو ٹینشنوں میں پھرتے ہیں، اور مایوسی ان پر چھا جاتی ہے، آخر میں اپنی جان تک کو جو گنوا بیٹھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی حقیقی ایمان والا کبھی خودکشی کا سوچ بھی نہیں سکتا،
سوائے کہ شیطان اس پر غالب اگر ہو گیا، شیطانی اثرات اس پر چھا گئے جس کی وجہ سے وہ اپنے اختیار میں نہیں رہا، وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ عمومی طور پر ایمان والا کبھی اس کو مایوسی، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، مایوس ہونے والے کون ہیں؟ مومن کبھی نہیں ہو سکتے، کافر ہیں، جو کافر ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو آخری چیز کیا ہے کہ العز، جو توکل کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو غالب سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عزیز سمجھتا ہے، کیونکہ اس عزیز کے ساتھ اس کا توکل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے، اللہ تعالیٰ بڑے عزت والے ہیں، بڑے غالب ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ تو یہ عزت، یہ حکمت جو اس کے دل کے اندر بھی اترتی ہے، وہ اپنے آپ کو کہیں بے یار و مددگار نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو ہر جگہ جو ہے عزت والا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو چونکہ اس عزیز پر اس نے توکل کیا تو وہ اپنی جگہ جہاں بھی چاہے وہ بے یار مددگار کیوں نہ ہو ظاہر کے اعتبار سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اس نے تعلق جوڑ رکھا ہے، اس پر توکل کر رکھا ہے، تو کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں سمجھے گا، اور کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بے یار مددگار نہیں سمجھے گا، وہ ہمیشہ عزیز ہے، کیونکہ وہ عزیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ غالب کریں گے تو یہ خود بھی جو ہے ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ جو ہے 10 فوائد جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حقیقی معنی میں توکل کرنے والے بنائے، اور اس آیت کی روشنی میں جو بھی ہماری تعلیمات سامنے آئی ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنے والے ہم سب کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی سعادت بھی نصیب فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے جس طرح یہاں پر ہمیں جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے جنتوں میں بھی جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔